اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواہ الخمسہ وصححہ الترمذی و ابن خزیمہ والحاکم. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلف اور بیع دونوں کو اکٹھا کرنا اور ایک بیع میں دو شرطیں رکھنا حلال نہیں، اور نہ غیر مضمون چیز کا نفع اور نہ اپنے پاس غیر موجود چیز کا بیچنا یہ حلال ہے. اس حدیث مبارکہ کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی اور دیگر ائمہ نے اس کو صحیح کہا ہے. خرید و فروخت سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں سے منع فرمایا. سب سے پہلی بات کہ سلف اور بیع ان دو کو ایک ہی معاہدے میں اکٹھا کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سلف کے 2 معنی علماء نے بیان کیے. ایک تو بیع السلم بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور بیع السلم کہتے ہیں یا بیع السلف کہتے ہیں ایسے معاہدے کو کہ جس کے اندر کوئی شخص ایسی چیز جو معاشرے کے اندر عام طور پر ملتی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نایاب ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن جیسی دوسری چیزیں عام ملتی ہیں، جیسے غلہ ہے، گندم ہے، چاول ہے اور پھل فروٹ ہے. یہ ایک دوسرے کے جیسے ملتے جلتی کوالٹی میں بازار میں وافر ہوتے. اس قسم کی چیز کو اس انداز میں خریدے کہ اس کی جو پیمنٹ ہے، اس کی جو قیمت کی ادائیگی ہے وہ پہلے کر دے، اور اس کی وصولی جو ڈیلیوری ہے وہ مؤخر ہو، بعد میں لے. اس کو بیع السلم کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے چند باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جس مقدار میں وہ چیز خریدی جا رہی ہے اس مقدار کا تعین ہو. مثال کے طور پہ ایک بندہ دوسرے کو کہے کہ میں تم سے 1000 کلو گندم خرید رہا ہوں، یہ 1000 کلو کی جو مقدار ہے یہ متعین ہو. دوسرا کہ اس کی کوالٹی متعین ہو کہ یہ گندم کس کوالٹی کی بات ہو رہی ہے. گندم کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں، تو واضح ہو کہ اچھی کوالٹی کی، درمیانی یا لو کوالٹی کی، کس طرح کی گندم کی بات ہو رہی. تیسرا جس چیز کی، جیسے مثال کے طور پہ گندم ہے، یہ ایسی مال وہ ہو جو ذوات الامثال ہو. ذوات الامثال کہتے ہیں ایسی چیز جس جیسی ملتی جلتی چیز بازار میں ملتی ہے، یعنی ایسی چیز جو بازار میں اس جیسی ملتی جلتی وافر نہیں ملتی، اس میں بیع السلم نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ یہ طے ہوا کہ جی میں تمہیں 1000 کلو گندم تم سے خریدتا ہوں، قیمت طے ہو گئی، اور کہا کہ 6 مہینے کے بعد آپ نے مجھے اس کی ڈیلیوری دینی. 6 مہینے کے بعد وہ بندہ اپنی زمین سے اس گندم کو نہیں اگا سکا، اس کو فصل اچھی نہیں ہوئی، یا اس کوالٹی کی نہیں ہوئی، یا مقدار میں کم ہو گئی، تو وہ بازار سے ویسی چیز خرید کر اس کو فراہم کر سکتا ہے. اس لیے ذوات الامثال کا ہونا ضروری ہے. تو جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی مقدار، اس کی کوالٹی اور اس جیسی چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہو، یہ ساری شرطیں پوری ہونی چاہیے، اور اس کی قیمت طے ہو جانی چاہیے. تو ایسی چیز کی قیمت مقدم کرنا، یعنی پہلے اس کی قیمت خریدار کو ادا کر دینا، فروخت کرنے والے کو ادا کر دینا، اور 6 مہینے بعد یا جب کبھی بھی جو ٹائم طے ہوا اس وقت اس سے وہ چیز ڈیلیوری اس کی لینا، قبضے میں لینا، اس کو سلم کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی معاہدے کے اندر سلم اور بیع کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا. یہ بالکل وہی حدیث ہے جو پہلے کل گزشتہ روز بھی گزری کہ آپ نے ایک ہی معاہدے کے اندر 2 بیع کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ ایک بندہ اس شخص سے سلم میں کوئی چیز خرید رہا ہے کہ اس کو اس کے مال کی پیمنٹ ایڈوانس دے رہا ہے اور ڈیلیوری مؤخر ہے،
اور اس کے ساتھ ہی دوسری چیز اس وعدے کے اندر جوڑ کر اس سے نقد اسی وقت بھی وصول کر رہا ہے۔ اس قسم کے معاہدے جو آپس میں جڑے ہوئے ہوں، جس کے اندر دو معاہدے جمع ہو جاتے ہوں، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے دھوکہ دہی اور غرر اور فساد کا خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرطوں کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ دو شرطیں کیا ہیں؟ یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ایک بندہ ایک معاہدے کے اندر دو شرطیں لگا دے۔ عام طور پہ ایک سے زائد شرطیں لگائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ شرطیں وہ ہیں کہ جو حلال شرطیں، اور اس میں شیخ ابن عثیمین نے بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ کچھ شرطیں تو کسی معاہدے کی وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے متعین کر دی ہیں، جیسے خرید و فروخت کے اندر مال کا موجود ہونا اور اس کی قیمت ہونا اور اس کا دھوکہ دہی نہ ہونا، یہ تو بنیادی شرطیں ہیں۔ کچھ شرطیں وہ ہیں جو لوگ آپس میں طے کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ شرط لگا دے مثال کے طور پہ کہ میں تمہیں اپنی یہ چیز تب بیچوں گا کہ جب تم مجھے ابھی اس کے پیسے دو گے اور ابھی تم اس کا قبضہ لو گے، تو یہ دو شرطیں ہو گئیں، یہ جائز شرطیں، اس سے نہیں منع کیا۔ منع کس چیز سے کیا ہے؟ اسی طرح کہ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مشروط کرے کہ میں تمہیں اپنی گاڑی اس صورت میں بیچوں گا کہ جب تم اپنی فلاں چیز مجھے لازماً بیچو گے۔ اس قسم کے دو معاہدوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، یہ دو شرطیں ہو گئیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ اس سے کسی ایک چیز میں دوسرے کا استحصال ہو رہا ہوگا۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسی چیز جو غیر مضمون ہو، ایسی چیز جو غیر مضمون ہو۔ مثلا ایک بندے نے کچھ مال خرید لیا لیکن وہ ابھی اس کی زمان میں نہیں ہے، زمان کا مطلب یہ ہے اس کے قبضے میں نہیں آیا، اور وہ اس کو آگے فروخت کر رہے ہیں، جبکہ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، بلکہ گزشتہ روز، کہ جب کوئی بندہ غلہ وغیرہ خریدے تو اس کو ناپ تول کر پھر آگے بیچے، تو ناپ تول تو وہ تب کر سکتا ہے نا جب وہ چیز اس کے پاس آ گئی۔ تو یہ جو ہے کہ میں نے ادھر سے سودا کیا، ابھی وہ چیز قبضے میں آئی نہیں اور آگے کسی اور کو بیچ دی، تو یہ قبضے میں آنا ضروری ہے، اور اس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں کہ اس کا رسک ٹرانسفر ہونا ضروری ہے۔ اچھا، آج کے دور میں ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کچھ چیزیں یا کموڈیٹیز ایسی ہیں جو بڑے بڑے ویئر ہاؤسز میں پڑی، وہاں سے ایک بندہ ان کو خریدتا ہے اور اس کے بعد آگے بیچتا ہے۔ وہ خرید و فروخت میں وہ چیز کسی ویئر ہاؤس میں ہی پڑی رہتی، اور وہاں سے پھر اینڈ یوزر جب لیتا ہے تو وہاں سے اس کو ارسال کر دی جاتی۔ یہ کیا جا سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ جس وقت جس بندے نے خریدی ہے، خواہ وہ کسی اور طرف جگہ پڑی ہے، اس کا رسک اس پر ٹرانسفر ہو جائے۔ یعنی آج کے بعد اگر وہ خدا نخواستہ ضائع ہو جائے تو جس نے ابھی خریدی ہے وہ اس کا رسک ہو گیا، کیونکہ شریعت کی نظام میں کوئی بندہ نفع کا اس وقت حقدار بنتا ہے جب وہ اس کے نقصان کا احتمال کو اپنے ذمہ لیتا ہے، اس کا رسک اپنے اوپر ٹرانسفر کرتا ہے۔ اگر اس نے رسک ٹرانسفر ہی نہیں کیا تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے فزیکل پوزیشن۔ فزیکل پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز حصی طور پر اپنے قبضے میں لے لی، آپ کے پاس وہ موجود ہو گئی، آ گئی، اور آپ کے کسی گودام میں یا گھر میں یا کمرے میں یا آپ کے پاس اپنے پاس موجود آ گئی۔ اور دوسری ہوتی ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن۔ کنسٹرکٹیو پوزیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز فزیکلی تو کسی اور جگہ پڑی ہے، مادی طور پر تو وہ کہیں اور پڑی ہے، لیکن اس چیز کے مالک آپ بن گئے، اس کا رسک آپ کو ٹرانسفر ہو گیا، اب وہ خدا نخواستہ ضائع ہو گئی تو آپ کا نقصان۔ تو اس طرح کنسٹرکٹیو پوزیشن کے ساتھ آپ پھر اس چیز کو بیچ سکتے ہیں۔ اصل کیا ہے کہ اس کا رسک ٹرانسفر ہو، وہ چیز مضمون ہو جائے، یعنی ضامن اس کا کوئی بن جائے، پھر وہ چیز آگے بیچی جا سکتی، وگرنہ نہیں بیچی جا سکتی۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں وہ نہ بیچو، اور دوسرے حدیث میں الفاظ میں بھی ہیں لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس ہے نہیں اس کو مت بیچو۔ اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ بندہ کسی اور کی چیز بیچ رہا ہے، اب اس کی چیز ہی نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ملکیت کی کوئی چیز بیچ رہا ہے، جی یہ میرے بھائی کی ہے میں بیچ رہا ہوں، اب لوگ خرید لیتے ہیں، اچھا جی بھائی بیچ رہا ہے، یہ نہیں۔ اگر اس نے اجازت نہیں دی اور یہ بندہ ویسے ہی جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے تو یہ دھوکہ دہی، جو چیز تمہارے پاس نہیں وہ بیچو نہیں۔ ایک اس کی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ ایسی چیز جو بندے کی ملکیت ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں، اور وہ دوسرے کو بتا نہیں نا کہ میرے قبضے میں نہیں،
مثلا وہ کاغذ دکھا کر بتا رہا ہے کہ یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میرے نام پہ ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اب بیچ دیا، سودا کر دیا، موقع پہ قبضہ کسی اور کا ہے، بتا نہیں رہا کہ قبضہ کسی اور کا ہے، تو یہ بیع کرنا درست نہیں جب تک کہ وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں۔ اچھا اسی طرح بعض لوگ اب کیا کر رہے ہیں، آن لائن مارکیٹ میں مختلف لوگوں کے پاس چیزیں ہیں، وہاں سے تصویر اٹھائی، اپنی ایک ویب سائٹ بنائی، اس پر مال لگا دیا اور کہا جی کہ ہم یہ بیچ رہے ہیں، جبکہ وہ چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب یہ کرنا بھی درست نہیں ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر جو لوگ آن لائن چیزیں بیچ رہے ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہے۔ اس کا حلال طریقہ کیا ہے کہ یا تو وہ چیز وہ مارکیٹ سے خریدے، اپنے قبضے میں لائے اور پھر بیچے، یا جس کا مال ہے اس کے ساتھ معاہدہ طے کرے، پیچھے جو وینڈر ہے، پیچھے جو پروڈیوسر ہے، یا جو اس چیز کا امپورٹر ہے، جس کا گودام ہے جہاں سے آپ نے لے کر لوگوں کو بیچنی ہے، اس سے معاہدہ کریں کہ بھئی ہم اپنی ویب سائٹ پر مارکیٹنگ کر کر آپ کی چیز بیچ سکتے ہیں، ہم سے کمیشن طے کرو۔ وہ آپ کو کہتا ہے جی مثال کے طور پہ 500 روپے کی میں بیچ دیتا ہوں آپ کو، آگے آپ جتنے کی بھی بیچ دو، پھر ٹھیک ہے، لیکن بغیر اس کو بتائے مارکیٹ سے تصویریں اٹھائیں، لوگوں کو بیچنا شروع کر دیں، اب پتہ نہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا دیکھا گیا کہ لوگ آرڈر کر رہے ہیں، چیز آ نہیں رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ کہ جس کے بہاف پر آپ نے آرڈر لینے شروع کیے تھے وہ آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہا، اس کے پاس اور آرڈر ہیں یا وہ مارکیٹ میں موجود نہیں اس ٹائم۔ تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو چیز پاس موجود نہیں ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس کوئی جانور ہے جو بھاگ گیا، اب وہ کہہ رہا ہے جی میرا جو بھاگا ہوا جانور ہے نا وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یہ چیز دھوکہ دہی میں ہے۔ تو اس سے ملتے جلتے جتنے بھی کام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ نہیں کیے جا سکتے، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کیوں نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ اس میں دھوکہ دہی ہے، اس میں ایسا معاملہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کا بہت نقصان ہو جائے گا، اور شریعت کسی ایک پارٹی کا بہت زیادہ نقصان کرنے والا معاملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام سیدھا سیدھا خرید و فروخت کے معاملات میں، پیسے کے معاملات میں سیدھا سیدھا چلنے کا حکم دیتا ہے۔ معلوم ہے کہ اس میں دوسرے کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، اور پھر بھی بندہ دھوکہ دہی کچھ چھپا کر جسے کو چیز بیچنا شروع کر دے، غلط شرطیں لگانا شروع کر دے، کچھ لوگوں کی کمزور پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر کچھ ان کے اوپر ایسی چیزیں جوڑ دے جس سے جوڑ توڑ میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو، دوسرے کا بہت زیادہ نقصان ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔